احاطہ عدالت میں پولیس والے کو یہ اجازت تھی کہ وہ کسی بھی خاتون وکیل کے ساتھ بدتمیزی کرے؟ بات احاطہ عدالت کی نہیں ہے، کوئی بھی جگہ ہوتی پولیس کو نہیں ہونی چاہیے یہ اجازت۔ آپ کے ساتھ سارا معاملہ جو تھا وہ کس طرح سے پیش آیا؟ میں اپنی جگہ پہ کھڑی تھی تو میرے پیچھے سے آ کے ان کے پولیس والے نے اس طرح میری بازو یہ والی بالکل مروڑ دی۔ اسلام نے تو عورت کو بہت عزت دی ہے، تو کیا یہ سارا سسٹم ایسے ہی ہمیشہ چلتا رہے گا؟ کوئی عورت کی عزت، کوئی احترام، کوئی لحاظ کچھ بھی نہیں رہ گیا، بلکہ میں کہتی ہوں معاشرہ تباہ ہو گیا ہے۔ جو خواتین گھر میں رہتی ہیں، آپ کیا چاہتی ہیں کہ خواتین کو باہر آنا چاہیے؟ اب جو حالات میں آپ کو پہلے بھی منشن کیے ہیں، عورتیں کیوں نہ نکلیں گھر سے۔ MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں MYK نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ صنم عروج۔ ناظرین، پاکستان میں عورت کی پامالی کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اس بار انتہا ہو گئی۔ احاطہ عدالت میں ایک خاتون وکیل انجم حمید کے ساتھ پولیس نے بدتمیزی کی۔ یہ سارا معاملہ کیا تھا، آئیے جانتے ہیں انہیں سے۔ سب سے پہلے بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ سوال کوئی بھی تھا، لیکن کیا احاطہ عدالت میں پولیس والے کو یہ اجازت تھی کہ وہ کسی بھی خاتون وکیل کے ساتھ بدتمیزی کرے؟ بات احاطہ عدالت کی نہیں ہے، کوئی بھی جگہ ہوتی تو پولیس کو نہیں ہونی چاہیے یہ اجازت، یا بالکل بھی کسی قسم کی اس میں وہ نہیں ہے، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کوئی اس میں وہ کہنا کہ کوئی وجہ ریزن وہ بھی نہیں ہے۔ لیکن پہلے عدالتوں کا بڑا احترام ہوتا تھا کہ عدالت ہے تو یہاں پہ اونچی آواز میں بولا بھی نہیں جا سکتا، لیکن اب آپ کے ساتھ سارا معاملہ جو تھا وہ کس طرح سے پیش آیا؟ آپ نے سوال کیا ایک ان سے۔ ہوا اس طرح کہ عمران ریاض خان کے کہ اس میں جو ان کی لیگل ٹیم ہے، میں اس پینل میں ہوں، آئی ون آف دا کونسل، اور ہم ہیئرنگ ختم ہوئی ہے، ہیئرنگ سے ہم نکلے ہیں، اور پہلے آئی جی صاحب اور ایڈیشنل آئی جی اور ان کی ویری لائک آفٹر دیم میں نکلی ہوں، تو میں ابھی جو بالکل چیف جسٹس کی کورٹ کا دروازے کے باہر ابھی کھڑی ہوں، تو جو لائک کچھ وہاں پہ کورٹ رپورٹرز تھے، انہوں نے انہیں گھیر لیا سوال جواب کے لیے، تو میں نے وہیں سے آواز دی، میں نے کہا جی صاحب میں بھی ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ میں اپنی جگہ پہ کھڑی تھی تو میرے پیچھے سے آ کے ان کے پولیس والے نے اس طرح میری بازو یہ والی بالکل مروڑ دی، تو وہاں پہ تو آئی ریئلی گاٹ اپسیٹ، اور میں آئی لاسٹ مائی ٹیمپر، اور بلکہ ایڈیشنل آئی جی پھر رکے فار اے فیو سیکنڈس، مطلب اس کو اسٹاپ کرنے کے لیے، بٹ آئی جی کا لائک رویہ بہت برا تھا۔ پاکستان میں ہمیشہ ہی سننے میں آتا ہے کہ فلاں جگہ پہ عورت کے ساتھ زیادتی ہوگی، فلاں جگہ پہ جی عورت کو غنی کر دیا گیا، فلاں جگہ پہ جی عورت غیرت کے نام پہ قتل کر دی گئی، تو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلام نے تو عورت کو بہت عزت دی ہے، تو کیا یہ سارا سسٹم ایسے ہی ہمیشہ چلتا رہے گا، عورت ہمیشہ یوں ہی پامال ہوتی جائے گی؟ میں آپ کو بتاؤں صنم، اگر جو ہمارے سمجھیں قرآن پاک میں درج ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عزت مقام دیا ہے، وہ سارے جو ویسٹرن ورلڈ ہے، جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، وہ ساری چیزیں وہاں پہ فالو ہو رہی ہیں۔ اٹ از ویری انفارچونیٹ، کوئی عورت کی عزت، کوئی احترام، کوئی لحاظ کچھ بھی نہیں رہ گیا، بلکہ میں کہتی ہوں معاشرہ تباہ ہو گیا ہے۔ اس میں قصور کیا عورتوں کا ہے؟ کیونکہ مرد کی تربیت بھی تو عورت کرتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، پہلی بات تو اگر کوئی مرد بدتمیزی کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ وہ بیٹی والا ہے، اگر بیٹی والا نہیں ہے تو بہن والا ضرور ہے، اور پھر اس کے بعد وہ سوچ لے وہ کسی ماں کا بیٹا ہے، جس عورت نے اس کو پیدا کیا وہ بھی والدہ جو ہے ماں عورت ہیں، اگر یہ سوچ لے تو پھر کبھی بھی اس طرح کا جبر، ظلم، بدتمیزی اور یہ سارا ٹارچر نہ ہو جو اب ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے لائک میرا بڑا پولیٹیکل ایکیومنٹ ہے، اور میں ان ساری چیزوں کو میں نے اپنی 54 ایئرز میں عورتوں کے ساتھ ایسی زیادتی، ایسا ظلم، ایسا جبر، ایسی ان کی بے حرمتی نہیں دیکھی جو میں اب والے ٹائم میں دیکھ رہی ہوں۔ یہ جب سے رجیم چینج کے علاوہ اسپیشلی جب سے یہ انٹرم سیٹ اپ آیا ہے اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے، جو عورتوں کے ساتھ بدسلوک کی گئی ہے، اس کی ہسٹری میری لائف میں تو نہیں ملتی، ہاں اس سے پیچھے ہو تو علیحدہ بات ہے۔ جیل میں قید جو خواتین ہیں، کیا وہ بھی ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں؟ بات سنیں جی، کوئی بات ہوتی ہے تو بات باہر نکلتی ہے۔
ابھی جو نیوز ہم تک پہنچ رہی ہیں، آپ تک پہنچ رہی ہیں، اوبیسلی آپ لوگوں کا سوشل میڈیا سے تعلق ہے، وہ بہت بری نیوز ہیں. اور آپ یقین جانیں، میں کہتی ہوں وہ کون سا دروازہ ہے میں کھٹکھٹاؤں، اور عدلیہ کا، چیف جسٹس کا، کس کا، کہ خدا را یہ بھی اس قوم کی، اس ملک کی بیٹیاں بہنیں ہیں، انہیں آپ نہیں تحفظ دیں گے تو کون تحفظ دے گا؟ پہلے وقتوں میں جو چھوٹے شہروں سے تعلق رکھنے والی عورتیں ہوتی تھیں وہ دیکھتی تھی کہ اچھا جی فلاں وکیل ہے تو میں وکیل بن جاؤں گی، اچھا فلاں عورت نے فلاں کام کر لیا ہے تو میں بھی کر جاؤں گی. مطلب چھوٹے علاقوں میں اویئرنیس کم ہوتی ہے اور خواتین کو بس یہی بتایا جاتا ہے کہ بس 2-4 جماعتیں پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے، اس کے بعد تمہاری شادی ہو جانی ہے. جب شہروں میں رہنے والی عورتیں ہراسمنٹ کا شکار ہو رہی ہیں، عورتوں پہ عجیب طرح کے کیسز بنائے جا رہے ہیں، تو اس کا اثر جو چھوٹے علاقوں سے یا دیہات کے علاقوں سے تعلق رکھنے والی عورتیں وہ تو بالکل مایوس ہو جائیں گی. بس نے مایوسی صرف کہتے ہیں رورل ایریا یا ولیجز یا یہ جو ہے اسمال ٹاؤن سٹیز، ان تک نہیں، یہ امپیکٹ جو ہے نا اراؤنڈ دی ہول کنٹری یہ پڑے گا. اب جو حالات ہیں، اب وہ حالات آ چکے ہیں کہ گھر کے سب افراد کمائیں گے تو کھائیں گے. اور میں ایک بات آپ کے توسط سے کہنا چاہتی ہوں کہ خدا را یہ جو یوٹیوبر یا یہ ٹک ٹاک پہ یا سوشل میڈیا پہ لڑکیاں، یہ بھی اتنی ہی عزت کے قابل ہیں جتنی کہ ان کے اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی عزت کے قابل ہیں. یہ چیز اگر یہ سوچیں گے، یہ احساس، یہ حص ہی ختم ہو گئی ہے، اس لیے یہ حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں. تو خواتین کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ وہ ہر روز ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں؟ بس میں جا رہی ہوں تو ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں، کہیں پیدل سفر کر رہی ہوں تو ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں، کہیں کسی جگہ میں مردوں کے ساتھ نوکری کر رہی ہوں تو ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں. تو ایسی کیا چیز ہے جن سے وہ بچ سکتی ہیں اس چیز سے، یا یہ ہماری سوسائٹی میں کب تک یہ چلتا رہے گا؟ بیٹے پہلے تو میں اگر آپ کو بات کہوں، اگر ہر انسان اپنی اصلاح کر لے، ایک اگر ادارہ ہے تو اس کا جو ہیڈ ہے، جو ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہے، اس کی ایک ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ سب چیزوں کو مانیٹر کرے اور یہ یقین بنائے جو عورتوں کی رسپیکٹ، آنر، سیکیورٹی ہے، اس کو یقینی طور پہ کہ یہ کسی بھی طور پہ افیکٹ نہیں ہونی چاہیے یا اس پہ کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. مطلب ہم کہتے ہیں نا، ایک عظیم ماں کئی عظیم بیٹوں کو جنم دیتی ہے اور قوم بنتی ہے. اسی طرح اگر عورت کی عزت کرنی شروع کریں گے تو پھر ہی آگے معاشرہ یا ملک ترقی کر سکے گا. آپ جو خواتین گھر میں رہتی ہیں، آپ کیا چاہتی ہیں کہ خواتین کو باہر آنا چاہیے، یا آپ اس حق میں ہیں کہ خواتین نکلیں، دنیا دیکھیں اور ہاؤس وائف ہونے کے ساتھ ساتھ ورکنگ وومن بھی بنیں؟ میں جی ایک بات پہلے جو آپ کو بیٹے بتاؤں کہ پہلا سب سے ضروری بات تعلیم. یہ سارے اپنی حکومتوں میں آتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی دیکھ لیں، کسی کا بھی جو ایک پرائمری جو ہے نا آبجیکٹو، وہ کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ ایجوکیشن جو ہے نا اس کو جس حد تک وہ اپلفٹ کر سکیں، اس کو جس حد تک وہ انہینس کر سکیں، وہ نہیں کیا. اور سیکنڈلی اب جو حالات میں آپ کو پہلے بھی مینشن کیا ہے، عورتیں کیوں نہ نکلیں گھر سے. اب مجھے ایک شکوہ ان سے ہے، میں آئی ایم ناٹ پارٹ اینڈ پارسل آؤٹ، میں ان کی ممبر بھی نہیں ہوں. آئی کنڈیم دیم، عورت مارچ یہ سارا کچھ، اور نہ ان کے پوسٹروں کو بالکل وہ کرتی ہوں. لیکن اس ٹائم جب عورتوں پہ اتنا ظلم ہوا، آپ کو کوئی ایک عورت ان میں سے نظر آئی سڑک پہ؟ کسی نے ان کے لیے آواز حق بلند کیا؟ کوئی پیچھے تھانوں میں پہنچی کہ تمہارے پہ اتنا ٹارچر کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن کچھ خواتین خود بھی ویک ہیں، ان کو ایک تو گھروں سے اجازت نہیں ملتی، پھر جن کو اجازت ملتی ہے ان کو سکھایا ہی نہیں جاتا. ہمارے ہاں مائیں سکھاتی نہیں اپنی بیٹیوں کو کہ اچھا بیٹا مشکل حالات آ جائے تو اس طرح سے اس کو فیس کرنا ہے، اس طرح سے مقابلہ کرنا ہے. وہ اس لیے کہ جو چھوٹے شہر کے ان بیچاروں کی تو مائیں پڑھی لکھی نہیں ہوتی، ایک بات، اور دوسرا ان کا ایکسپوئر کوئی نہیں ہوتا. ایکسپوئر ہوگا تو آگے وہ بچیوں کو بھی ایجوکیٹ کریں گے نا. انہوں نے ایک ٹپیکل ایک کنفائنڈ سی ایک ہاؤس وائف کی طرح زندگی گزاری ہوتی ہے. ایک سمجھ لیں جیسے آپ ایک ڈبے میں بند ہیں، اسی ایک سمجھیں جیسے زندگی گزرتی جا رہی ہے. اور وہ سب جب تک ماؤں کو ایجوکیٹ نہیں ہوں گی تو وہ کیسے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں گی، اور کیسے
مطلب انہیں وہ بتائیں گی، لائف کے اپ اینڈ ڈاؤنس بتائیں گی، اور باقی بچیوں نے خود بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، لیکن یہ ہے کہ مردوں پہ بھی لازم ہے۔ موجودہ دور میں عورت کی عزت جس طرح سے پامال کی گئی تو اس سے بہت سی خواتین جو گھر میں بیٹھی ہیں وہ ہمت ہار گئی، تو ان خواتین کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ آپ نے سوال کیا کہ میں قوم کی بیٹیوں کو کیا پیغام دینا چاہتی ہوں۔ میری اس پورے ملک کی بیٹیوں سے، بچیوں سے یہ درخواست ہے کہ بیٹے ہمت نہیں ہارنی، لائف میں کبھی بھی گیو اپ نہیں کرنا، اور جو ایک پیشن ہے نا زندگی میں اور ایم آف لائف ہے، اس پہ بالکل بھی آپ نے کسی بھی قسم کا خوف کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹنا، اور اپنی سیلف ریسپیکٹ پہ کمپرومائز نہیں کرنا۔ یہ سب برے وقت ہیں جو آپ کو ڈرانے، دھمکانے کے لیے، ہراس کرنے کے لیے، یہ گزر جائیں گے، اور ہمیشہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے، اور اپنی جو زندگی میں جو ہے ایک جستجو، اس کو آپ نے ضائع نہیں ہونے دینا، بالکل بھی نہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، MIK کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ ثنا مروج کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔